وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ کرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، آپ کے معمول کے مطابق کافی تاخیر ہو چکی ہے جلسے میں، اور میں ایک لمبا سفر کر کے دن بھر آپ کے پاس پہنچا. انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ تھکان ہوتی ہے، لیکن یہاں کے بچوں اور نوجوانوں کا جوش و جذبہ دیکھ کر ساری تھکان اتر چکی ہے. اور یہی ایک ہم جیسے بیماروں کا علاج بھی ہے. ہم جب غمگین ہوں، اداس ہوں، تو محفل رسول ڈھونڈ لیا کرتے ہیں، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفلیں نہ صرف جسم کو صحیح کرتی ہیں بلکہ روح کو بھی صحیح کرتی ہیں. آج آپ کے علاقے میں موجود ایک ولی پاک کا عرس بھی منایا جا رہا ہے، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے. واللہ ذکر حق جو چاہو، واللہ جو ذکر حق جدا ان سے چاہو نج دیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نج دیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر کسی کو کچھ مل جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں. نہ دنیا میں کوئی ولی بن سکتا ہے، نہ دنیا میں کوئی کسی پائے کو پہنچ سکتا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کا ذکر کر لوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ جہنم کی چابی ہے. شیطان بھی تو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا تھا، جہاں سے وہ گمراہ ہوا وہ رسالت ہی کی تو بات تھی. اس لیے میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، ہماری زندگی کا سب سے اہم عنوان، ہماری زندگی کا سب سے اہم ٹاپک وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو ہٹا دیا گیا تو دین ہے ہی نہیں، دین ہے ہی نہیں. لوگ دین کی الگ الگ تشریح کرتے ہوں، سمجھاتے ہوں، لیکن ایک عاشق رسول شاعر مشرق اقبال سے پوچھا گیا دین کیا ہے، تو اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آؤز. اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے. گربہ نہ رسیدی تمام بلحبیز، اور اگر اپنی زندگی میں رسول کے قدموں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ جانا یہی دین ہے، اور اسی ذات کا عنوان سب سے اہم عنوان ہے. مجھے یہ بتاؤ، ہم اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہیں، آپ دلیل میں کیا کہیں گے؟ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. لیکن یہ بتایا کس نے؟ بتایا کس نے؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کروانے والی جو ذات ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے تم اپنے خدا کی وحدانیت کو بھی پہچانے. اللہ کریم کی معرفت تک جتنے بھی اولیاء پہنچے وہ رسول کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، بلکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑتا ہے اسے ولایت کا پہلا درجہ بھی نہیں دیا جاتا.
ولایت بہت دور کی بات، ولایت کا پہلا درجہ بھی اسے نہیں ملتا، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے وسر کی ہے۔ عزیزان گرامی وقات، قرآن یہ کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ حق تمہاری جان کا ہے۔ میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں، مسئلہ یہ ہے کہ جب کئی چیزیں خطرات آ جائیں، مال بھی تمہارا جانے والا ہو، اولاد بھی جانے والی ہو، گھر لوٹنے والا ہو، بہت ساری چیزیں جا رہی ہیں اور اس میں جان بھی جا رہی ہے، تو فرمایا گیا سب سے پہلا فرض تمہارے اوپر یہ ہے کہ اپنی جان بچاؤ، باقی فرض بعد میں ہے۔ پہلا فرض جان ہے تو پھر عبادت ہے، جان ہے تو پھر آگے کی ساری چیزیں، جان بچانا پہلا فرض ہے۔ اسلام کی بات میں کر رہا ہوں آپ سب کے لیے، بلکہ اسلام نے یہاں تک کی اجازت دی، رخصت بھی دی گئی ہے کہ اگر کہیں اللہ ہزار بار نہ کرے کوئی ایسی صورت آ گئی کہ کوئی چیز کھانے کو ہی نہیں، لیکن ایک قطرہ حرام کا اس کے گلے سے نکل جائے تو اس کی جان بچ سکتی ہے، تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، جان بچائے وہ۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جان بچانا یہ سب سے بڑا فرض ہے، لیکن غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق کے دربار میں چلا، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، 3 دن تک ایک غار ثور جس کو کہتے ہیں، مکہ میں آج بھی وہ موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غار میں تھے۔ اس غار کے سارے سوراخوں کو حضرت ابوبکر نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر بند کر دیے تھے، ایک سوراخ پر اپنی ایڑی لگا کر بیٹھے تھے۔ ایک سانپ کافی دنوں سے حضور کی زیارت کا مشتاق تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پیر میں ڈسنے لگا، اور سانپ کا ڈسنا وہ بھی پرانا سانپ، زہر اتنا تیز چڑھا کہ جسم پیلا ہونے لگ گیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق ہے کہ اپنا پیر ہٹانے کو تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک ان کی زانوں پر رکھ کر آرام کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، جبکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ جان بچانا فرض ہے، پہلا فرض ہے۔ لیکن صدیق اکبر کو جان کی نہیں فکر ہے، جان کی نہیں پڑی ہے، سانپ کاٹتا رہا، زہر چڑھتا رہا، پیر پیلا ہو گیا، درد کی شدت بڑھ گئی، خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں لدغت الحیۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سانپ ڈس رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہٹا دو پیر، ہٹا دو۔ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ مجھے ایذا دے رہا ہے، لیکن میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ کہیں وہ آپ کو ایذا دے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ابوبکر پیر ہٹاؤ، دنیا کا کوئی موذی جانور اللہ کے رسول کو ایذا نہیں دیتا۔ موذی، مودی نہیں، موذی، موذی کا مطلب ہے ایذا دینے والا، دال اور زال کا فرق ہے، نقطہ لگا دیا جائے تو ایذا دینے والا ہے۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹا دو، آپ نے پیر ہٹایا، سانپ آیا، زیارت کیا اور چلا گیا۔ لیکن میرے عزیزوں، حضرت ابوبکر صدیق کے جسم میں جو زہر چڑھا تھا وہ معمولی زہر نہیں، سانپ کافی پرانا، اور آج کی تاریخ میں بھی میں آپ کو بتاؤں، سانپ اگر ڈس لے جو زہریلا، 1 گھنٹے سے زیادہ اس کو اگر ہاسپٹل نہیں لے جایا جائے موت ہو سکتی ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق شارعین فرماتے جو سانپ ڈس رہا تھا وہ چند منٹوں میں جان لے سکتا تھا، لیکن حضرت ابوبکر اسی طرح جمے رہے، ڈٹے رہے، ٹس سے مس نہیں ہوتے، جان بچانا فرض ہے، پیر ہٹا لیتے۔ لیکن حضرت ابوبکر کو معلوم تھا جان جس کے صدقے میں دی گئی وہ میرے پاس ہی تو ہے، جس کے صدقے میں جان ملی ہے وہ پاس ہی تو ہے۔ کیوں؟ یہی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہماری اپنی جان کیا ہے، رسول کا حال تو یہ ہے وہ جانے کائنات ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،
وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ جان تو سامنے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک نکال کر ان کی ایڑی پر لگایا اور زہر ایسا اتر گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں مجھے زندگی پر یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سانپ اس پیر میں کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا۔ اب جان بچانا ہمیں مسئلہ بتا دیا، فرض ہے، لیکن وہ فرض بھی حضرت ابوبکر نے چھوڑ دیا، وہ فرض چھوڑ دیا۔ مقام میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بعض اوقات ایسے آتے ہیں جہاں سب سے بڑا فرض بھی چھوڑنا پڑتا ہے، سب سے بڑا فرض۔ چلیں، جان کے بعد جو فرض ہے ہمارے لیے سب سے پہلا وہ نماز ہے۔ نماز جان ہے تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ نماز۔ نماز تمام فرائض میں اہم الفرائض۔ روزہ سال میں ایک بار ہے، حج استطاعت والے پر ہے، زکوٰۃ استطاعت والے پر ہے، لیکن نماز ہر ایک پر ہے، بساطی بالغ ہو، حتیٰ کہ معذور ہے تب بھی نماز فرض ہے، بوڑھا ہے تب بھی نماز فرض ہے، اٹھ نہیں سکتا صرف سو سکتا ہے تب بھی نماز فرض ہے۔ یہ اہم الفرائض ہے۔ لیکن آپ حیدر کرار کی بارگاہ میں چلو، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی ایک بار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہے، اور وہاں بھی یہی واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد حضرت علی کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے، اور حضرت علی کی عصر کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ دونوں واقعات کو غور سے سمجھنا، پھر میں اعلیٰ حضرت کو بتاتا ہوں۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ عصر کی نماز نہیں پڑھے اور حضور آرام کر رہے ہیں۔ میں بس مسئلہ بتا رہا ہوں، جان کے بعد سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ نماز، اور نماز باقی ہے، اور حضور یہاں پر ان کے زانوں پر سو رہے ہیں۔ دیکھتے رہے سورج جاتا رہا۔ میاں یہ عام لوگوں کی نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، حیدر کرار کی نماز کی بات کر رہا ہوں۔ شیر خدا کی نماز ہے، وہ جا رہی ہے اور سورج جاتے ڈوب ہی گیا۔ میں کہتا ہوں ایک بار حضور کو جگا لیتے، عرض کرتے یا رسول اللہ نماز پڑھ لوں پھر آرام کرے۔ نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، نہیں جگایا۔ کیوں؟ جیسے صدیق اکبر نے سمجھا تھا، جس کے صدقے میں جان ملی وہ تو یہی ہے۔ اسی طرح مولا کائنات نے بھی یہ سوچا، جس کے صدقے میں نماز ملی وہ بھی تو یہی ہے۔ سورج ڈوب گیا اور رونے لگ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا نماز قضا ہو گئی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ آرام فرما رہے تھے۔ پتا چلا رسول کی اطاعت میں کوئی چیز کھو جائے رائے گاہ نہیں جاتی۔ جلال میں میرے آقا نے انگلی اٹھا کر کہا سورج پلٹا، جہاں عصر کا وقت ہوتا ہے وہاں تک چلا۔ سورج تھر تھر کانپتے ہوئے آیا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا عصر کی نماز کے وقت کا جو سورج ہوتا ہے وہاں پہنچا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی عصر کی نماز ادا کی۔ صدیق اکبر نے اپنی جان نچھاور کر دی حضور پر، سانپ ڈسوا کر، تو کیا ان کی جان چلی گئی؟ نہیں، میرے آقا نے ان کو جان لوٹا دی، جان واپس لوٹا دی۔ حضرت علی کی نماز قضا ہوئی تو کیا پوری قضا ہو گئی؟ نہیں، رسول اللہ نے ان کو نماز بھی لوٹا دی۔ جو محبت مصطفیٰ میں کوئی چیز کھویا بھی ہو، میرے آقا نے اسے زندگی میں ہی لوٹا دی۔ آپ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، یعنی جان بچانا سارے فرائض میں سب سے بڑا فرض ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، یا رسول اللہ مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ تو نے انہیں جان اور تو نے انہیں نماز اور انہیں پھیر دی جان، تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز۔ یعنی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ان کو نماز لوٹا دی اور ان کو جان لوٹا دی، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا، اب نتیجہ کیا ہے؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، جتنے فرض ہیں یہ سب بعد کے ہیں،
اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ سب سے بڑا فرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت۔ اسی کو مدینے والوں نے سمجھ لیا تھا۔ احد کے مقام پر جب جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں، ان میں ایک خاتون مدینے سے دوڑتی ہوئی جا رہی تھی، لوگوں نے اسے راستے میں کہا بی بی جان تمہارے شوہر شہید ہو گئے، وہ انا للہ پڑھی اور آگے بڑھتی گئی۔ کسی نے آ کر کہا بی بی جان تمہارا بیٹا بھی شہید ہوا ہے، اس بی بی نے کہا انا للہ، پھر آگے بڑھ گئی۔ کوئی آگے چل کر کے کہا تمہارا بھائی شہید ہو گیا، پھر کسی نے کہا تمہارے باپ بھی شہید ہو گئے۔ ایک خاتون کے لیے 4 رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، شوہر کا رشتہ۔ اس کے علاوہ بتاؤ عورت کے سب سے قریبی رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ ایک خاتون ہے جس کے 4 رشتے ایک ہی جنگ احد میں شہید ہو چکے، اور وہ ہر ایک پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہے اور دوڑتی چلی جاتی ہے۔ جب اخیر میں کسی نے کہا تمہارا بیٹا بھی شہید ہوا ہے، وہ رک جاتی ہے اور کہتی ہے اے آنے والوں، سب کیا میرے خاندان کے شہیدوں کی خبر دے رہے ہو؟ ذرا یہ تو بتاؤ اللہ کے رسول سلامت ہے یا نہیں؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء کرام، ذرا یہ تو بتاؤ اللہ کے رسول سلامت ہے یا نہیں؟ آنے والوں نے کہا ہاں بی بی جان مصطفیٰ کریم کی ذات سلامت ہے۔ اب وہ اپنا آنچل باہر کرتی ہے اور وہ خاتون مدینے کی کہتی ہے اے اللہ میرا چاند سلامت تو پوری کائنات سلامت۔ یا رسول اللہ بعدک کل مصیبت جلل، آپ اگر ہیں ہر مصیبت حل کی ہے۔ یہ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت حل کی ہے۔ اسی کو میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، آج اگر کوئی خوف کرتا ہے، ڈرتا ہے نام مصطفیٰ کے لیے، وہ بزدلوں کا بزدل ہے، بہت ہی ایسا گرا ہوا انسان ہے جسے کسی بات کا یقین نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ بے خوف ہونے کے لیے اگر کوئی آسرا ہے تو تاجدار مدینہ کی ذات۔ ایک بار اس ذات سے محبت کر کے دیکھو، اللہ ہر خوف دل سے نکال دے گا۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو فرمایا تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تم مصطفیٰ کے غلام ہو، ڈرتے کس بات سے؟ کیوں ڈرتے ہو؟ رسول اللہ تمہارے ساتھ ہیں، ہر مصیبت حل کی ہے۔ اور اے نوجوانوں پکار کر یہ کہو یا رسول اللہ ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، یا رسول اللہ بس تم کہہ دو کہ تو ہمارا۔ بس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ہو پھر ہر مصیبت حل کی ہے، ہر مصیبت حل کی ہے۔ آج میں واقعات کی روح میں اگر آپ کو لے چلوں تو کبھی کبھار آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ محبت مصطفیٰ میں اسلاف کرام ہمارے بزرگوں کی تاریخیں ایسی ہیں۔ حضرت ابو بکر نابلسی ایک بزرگ ہیں جن کو وقت کے بادشاہ نے سامنے کھڑا کر کے کسائی کو بلایا تھا اور کسائی کے ہاتھ میں تیز چاقو دے کر سینے سے لے کر کے پنڈلیوں تک کی چمڑی چھیلنے کا حکم دیا۔ بھرے دربار میں حضرت ابو بکر نابلسی کی چمڑی چھیل دی گئی تھی، پورے جسم کی کھال اتار دی گئی۔ سننے میں آج رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ یہ ایک نہیں، امام احمد بن حنبل جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، ان کو سرے بازار کوڑے مارے جاتے ہیں۔ کوڑا ایسا کہ مارو تو چمڑی لگ کر کے آ جائے، 100 کوڑے ہاتھ باندھ کر کے مارے جاتے ہیں ننگی پیٹھ پر۔ اور حضرت شہاب الدین کلیوبی فرماتے 3 نوجوان بھائیوں کو ایک عیسائی بادشاہ نے گرفتار کیا اور محبت مصطفیٰ سے انہیں خریدنے کی کوشش کر رہا تھا، بدل دو اپنا دین نہیں تو تمہارے لیے سخت سزائیں ہوں گی۔ ان نوجوانوں نے سزائیں قبول کی۔ کون سی سزا جانتے ہیں؟ ایک بہت بڑی کڑائی میں تیل گرمایا بادشاہ نے اور ایک کے بعد دیگرے بھائیوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جا رہا اور وہ میرے مصطفیٰ کو پکارتے اور کود جاتے۔ کسی کی کھال چھیلی جا رہی، کسی کو کوڑے مارے جا رہے، کسی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جا رہا۔ دور کیوں جائیں، مکہ کے ان بازاروں میں دیکھو جب بلال حبشی کے پیر میں رسی باندھ کر اوباش کھینچتے تھے، گرم سل ان کے سینے پر رکھیدہ تھی۔ سیدہ سمیہ وہ شہیدہ ہیں جو اسلام کی سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون، جن کو گھوڑے کے پیروں میں باندھ کر کے دوڑایا گیا تھا۔ ان کے دونوں ہاتھ گھوڑے کے آگے والے پیروں میں
اور دونوں پیر گھوڑے کے پیچھے والے پیروں میں، اور اس طرح باندھ کر کے دوڑاتے. گھوڑا جب دوڑتا تو ایک ایک ہڈی سرکتی تھی. پھر جب دوڑ کر کے قریب آیا تو ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پر تیر مار کر شہید کیا. عمار بن یاسر، ان کو آگ میں دہکایا جاتا تھا. عزیزان گرامی، اب میں بات کہتا ہوں فتح کی. یہ حضور کی محبت میں اتنی بڑی بڑی سزائیں کیسے جھیل لیتے، برداشت کیسے؟ آج موم بتی پر ہماری انگلی چلی جائے، پورے پھپھولے آ جائے، انگلی پھول جائے، اور درد کی شدت ہم برداشت نہیں کر پاتے. ٹھوکر سے اگر ناخن اکھڑ جائے تو پورا بخار آ جائے. لیکن خبیب ابن عدی ایک صحابی ایسے ہیں جن کو ایک کھمبے پر باندھ کر ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا گیا تھا. ان کے ہونٹوں کو کاٹا گیا، ناک کو کاٹا گیا، کان کو کاٹا گیا، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئی. خاموش برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ کسی ایک کافر نے ان کو اس وقت کہا تھا جب سب کٹ گیا تھا. کسی نے کہا تھا خبیب کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے. دیکھو اس محمد کی وجہ سے تمہیں آج اس قدر سزا جھیلنی پڑ رہی ہے. جانتے ہو سب کٹ گئے، خون رس رہا ہے. اس وقت بھی جلا لایا اور پکار کر کہا ظالم ہو، تم کہتے ہو یہاں میرے نبی ہوتے تو اچھا ہوتا. قسم رب ذوالجلال کی میرے جسم کے اور 1000 ٹکڑے کر لو گوارا کروں گا، لیکن میرے مصطفیٰ کے قدموں میں کانٹا بھی چبھے مجھے برداشت نہیں. یا رسول اللہ بعدک کل مصیبت جلل، اے اللہ کے رسول آپ کے بعد ہر مصیبت ہلکی ہے. یہ وہ صحابہ کا نعرہ تھا، وہ صحابہ کا نعرہ تھا. اگر آپ سلامت ہیں میرے آقا، ہر مصیبت ہلکی ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. یاد کرو میرے عزیز، آج ہمیں جو مصیبتیں بھاری لگتی ہیں، بہت بھاری لگنے لگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے قریب سے میرے مصطفیٰ کو محسوس نہیں کیا ہو. محسوس کرو، قرآن تو کہتا ہے تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جانوں سے زیادہ مومنوں سے نبی قریب ہے. جس کو یہ احساس ہو کہ میرا آقا میرے ساتھ ہے، میرے مصطفیٰ کی خوشبوئیں میرے ساتھ ہیں، مصیبتیں اس کے لیے ہلکی ہیں. تمہیں پتہ ہے مراد آباد شہر میں کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ایسے عاشق رسول جس کو 3000 انگریزوں نے مل کر گرفتار کیا تھا. یہ آزادی کے موقع کی بات کر رہا ہوں، 1857 سے پہلے کی غدر کا جو یہ یہاں پر معاملہ ہوا. کفایت علی کافی کو گرفتار کر کے انگریزوں نے دارالامارت میں 7 دن تک ان کے جسم پر گرم استری پھیری تھی. گرم استری پھیرتے تھے، جب چمڑی جلتی تھی اس پر نمک چھڑک دیتے تھے، اور ہر رات زخموں پر نمک چھڑکنے کے بعد کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے رہتے. کسی نے اس وقت بھی کہا تھا دیکھو بات مان لیتے اگر ہماری، ہم اپنی وزارت میں رکھ لیتے، ہماری حکومت کو تسلیم کر لو، ہم تمہیں عہدہ بھی دیں گے اور پاؤنڈ بھی دیں گے، ماہانہ مشاہرہ بھی دیتے. لیکن کفایت علی کافی نے اس وقت ہنس کر کہا تھا اے ظالموں، تم نے کفایت علی کافی کے ایمان کو بہت ہلکا سمجھا ہے. یہ اتنا ہلکا سودا کبھی نہیں کر سکتا. جو ایک بار بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہے، پوری دنیا اس کو کیا اس کی جوتیوں کو نہیں خرید سکتی، نہیں خرید سکتی. کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مراد آباد شہر کے چوک پر بازار پر لے جا کر پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا. لوگ بھی کھڑے تھے. انگریزوں نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ، بیوی بچوں سے ملنا ہے، کسی کو کچھ نصیحت کرنا ہے، کسی کو کچھ وصیت کرنا ہے. آخری خواہش پھانسی پر چڑھنے والے سے پوچھی جاتی ہے. اس عاشق رسول سے جب پوچھی گئی تو اس نے کہا ہاں ایک خواہش ہے کہ جانے سے پہلے ایک بار میرے مصطفیٰ کی نعت پڑھنا، میرے آقا کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کر لوں. اور پھانسی کے پھندے پر جانے سے پہلے اس عاشق صادق نے یہ گنگنایا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. میرے عزیزو، دنیا آزماتی ہے میرے مصطفیٰ کے عاشقوں کو. آج میں تمہیں یہ درس دینے آیا ہوں، چاہے دنیا کی جیسی بھی بڑی بڑی طاقتیں تمہارے قدموں کو ہلانے کے لیے آئیں،
ہر چیز کا سمجھوتا کر لینا مگر مصطفیٰ کی عزت پر ایک آنے برابر بھی سمجھوتا کبھی نہ ہونے دینا. پھر پکار کر اس دنیا سے کہنا تم اگر ہمیں سکوں پر خریدنے کی بات کرتے ہو یا تخت و تاج دکھا کر کے ہمیں خریدنے کی بات کرتے ہو، جواب اتنا ہی ہوگا جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہ و جلال دے دیں. یہ ہمارا نعرہ ہے، یہ ہمارا نعرہ ہے. کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. بس حضور کے ہو کر رہو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. عزیزان گرامی اوقات، جو لذتیں میرے مصطفیٰ کی محبت میں ہے تمہیں ابھی اس کا اندازہ بھی نہیں، شعور نہیں ہوگا. ایک بار کسی سے محبت کرنے کے بعد دل میں جو تڑپ پیدا ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت سے پوچھو، وہ کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. یہ محبت میں اگر درد ہوتا بھی ہے تو یہی علاج ہے اس کا، یہی دوا ہے. نبی پاک کی محبت میں تڑپنا سیکھو. کیسے آئے گی یہ محبت؟ کیا نعرے لگاتے آ جائے گی، زوردار پکارتے ہوئے آ جائے گی، جھنڈے لہرانے سے آ جائے گی؟ میں سمپل ایک نارمل سی چیز بتاتا ہوں، بڑی آسان سی چیز. دنیا میں جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر زیادہ کرنے لگتا ہے، اس کی بات بار بار کرتا ہے، بار بار اس کو پوچھتا رہتا ہے. ایک بزرگ نے ایک اپنے مرید کو تعلیم دی تھی، وہ آیا تھا بیعت ہونے کے لیے، کہا کہ میں مرید ہونا چاہتا ہوں. کہا تھوڑے دن تجھے تربیت دیتا ہوں، بہت محبت ہونی چاہیے، بہت محبت ہونی چاہیے جس سے بیعت کر رہا ہے. کہا کیسی؟ دیہات کا رہنے والا تھا، گاؤں کھیڑے کا رہنے والا تھا. بزرگ نے ایک بھینس دی اور کہا جا اس کو پال، اور اتنا پال اور اس سے محبت بھی کر، اس کو پیار بھی کرنا، نہلانا دھلانا کھلانا پلانا. لے کے گیا، 8-10 دن کے بعد آیا، پوچھا، بزرگ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میں ٹھیک ہوں، اچھا ہوں. کہا بھینس کیسی ہے؟ کہا وہ بھی اچھی ہے، بہت اچھا کھاتی ہے، بہت اچھا بیٹھتی ہے. تعریف کر رہا، جس سے محبت ہوتی ہے تعریف ہونے لگی، اس کی کوئی برائی کا ذکر کیا ہے. کہا جا اور چند دنوں کے بعد میں ملاقات کرتا ہوں. پھر گیا 8-10 دن کے بعد، اور بھینس کے پاس قریب رہتا رہا. یہ مثال دے رہا ہوں میں. پھر آیا دوسری بار، پوچھا کیسے ہو، کیا حال ہے تمہارا؟ کہا میں بھی اچھا ہوں، میری بھینس بھی اچھی ہے. کھانا کھا کے آئے؟ ہاں میں بھی کھایا، میری بھینس بھی کھائی. پوچھا اس کے بارے میں جا رہا ہے لیکن ساتھ میں جوڑ جوڑ کے بھینس بھی بول رہا. کیوں؟ لگاؤ بڑھ گیا تھا، لگاؤ بڑھ گیا تھا. انہوں نے کہا کہ جاؤ، اور تھوڑے دنوں کے بعد آیا. پھر گیا، اس کی پرورش میں لگا رہا، بھینس کو سجاتا سنوارتا، انہی کاموں میں لگا رہا. شاید 40 دن کے بعد پھر آیا. حضرت نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میری بھینس بہت اچھی. آپ کھانا کھائیں؟ میری بھینس کھا چکی ہے. پوچھا، پوچھ رہے خیریت تمہاری، جواب بھینس کے بارے میں. تو اس بزرگ نے بتایا یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے جب محبوب جس سے محبت کیا جاتا ہے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، ہر بات میں اپنے محبوب کا ذکر کرنے لگتا ہے. ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. یہی چیز کہتے ہیں میرے عزیزوں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرنے لگتا ہے آدمی. یہ تمہاری ایکٹیویٹیز سے سمجھ میں آ جائے گا. تم یہ کہتے ہو اگر حضور سے تمہیں محبت ہے تو دیکھو زندگی میں دن میں کتنی مرتبہ ان کا تذکرہ کرتے ہو، کتنی مرتبہ ان کی باتیں کرتے ہو، کتنی مرتبہ ان کی حدیثیں دوسروں تک بیان کرتے ہو. محبت یہی سے سمجھ میں آئے گی. مجھے حیرت ہوتی ہے، گانے کے چند ڈائلاگ لوگوں کو یاد ہو جاتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی حدیثیں کیوں نہیں یاد ہوئی؟ اگر حقیقت میں محبت ہے تو دنیا کو ٹھوکر مارو، میرے مصطفیٰ کی حدیثیں یاد رکھو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان یاد رکھو، اور گنگناتے ہوئے لوگوں سے کہو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، میرے آقا نے فرمایا ہے الصلاۃ عماد الدین، میرے آقا نے فرمایا ہے. یہ حدیثیں اس طرح ذکر کرتے جاؤ گے، کم سے کم چلو حدیثیں یاد نہیں،
حدیثیں یاد نہیں ہو پاتی. ایک دوسرا طریقہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا, حضور آپ بتائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت لانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دن بھر میں کثرت سے اگر اس کی زبان پر درود جاری رہتا ہے تو سمجھ لے وہ اعلیٰ درجے کو پہنچ چکا ہے, محبت کے اعلیٰ درجے کو آ گیا ہے. اب وہ حضور کی طرف زبان سے آیا ہے, چند دنوں کے بعد اپنے اعمال سے بھی آ جائے. یہ محبت کا زینہ ہے. میں آج آپ کو یہ عمل دے جا رہا ہوں, یاد رکھو جس کو تم یاد کرتے ہو وہ ایسا محبوب ہے کہ وہ خود مدینے میں بیٹھ کر کے تمہارے درودوں کو سنتا بھی ہے اور تمہارا جواب بھی دیتا ہے. یہ مجازی عشق و محبت لیلا مجنوں کے واقعات نہیں بیان کر رہا ہوں کہ تم اٹھے اور کسی لیلا سے محبت کی, وہ لیلا کو پتہ بھی نہیں تم یاد کر بھی رہے ہو کہ نہیں یاد کر رہے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کے کسی کونے سے مجھے کبھی کوئی درود پڑھتا ہے, بھیجتا ہے, میں اسے بھی پہچانتا ہوں, اس کے باپ کو بھی پہچانتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے بھی ہیں اور تمہیں پہچانتے بھی ہیں. تو اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیوں پھر ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے ہو, کیوں اس کو اپنا مسیحا سمجھ کر کے در در ٹھوکریں کھائے بیٹھے ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. اے نوجوانوں وقت بہت قلیل ہے, میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا آج جو ہمارے اوپر حالات مسلط کیے گئے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ تمہارے اندر ہوا بھری ہے, اور انہیں پتا ہے ہوا جس گیند میں بھری جاتی ہے وہ فٹ بال ہی ہوتا ہے, ادھر سے اچھالو ادھر جائے گا, ادھر سے اچھالو ادھر آئے گا. فٹ بال کے اندر جب ہوا زیادہ بھری رہتی ہے تو اس کو ٹھوکروں سے اچھالا ہی تو جاتا ہے. تم اگر ایمان سے بھر جاتے ظالموں کی ٹھوکر مارنے کی تو مجال دور کی ہے, آنکھ اٹھانے کی بھی طاقت نہیں ہوتی, آنکھ اٹھانے کی بھی طاقت نہیں ہوتی. اسی کو تو ہم کہتے ہیں دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا. ہمارا گھر کیا گر گیا, لوگوں نے اس کو رستہ بنا لیا. ہر جگہ تم ٹارگیٹ ہو, ہر جگہ تم پر مشق کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کچھ چیزوں میں گر گئے, لیکن ابھی بھی میں نا امید نہیں ہوں, ابھی بھی میں مایوس نہیں. میں جلسوں میں صرف اسی لیے جا ہی رہا ہوں کہ ٹیمپریچر دیکھا جائے ابھی عشق مصطفیٰ ہے کتنا, ورنہ میرا کام دوسرا ہے. میں ہر علاقے میں اڑیسہ, بنگال, کشمیر سے لے کر تمل ناڈو یہاں تک ہر علاقے میں جا کر دیکھ لیا. سارے نوجوانوں کا فی الحال معمول ایک ہی ہے. جس وقت بھی میرے آنے جانے کا ماحول ہوتا ہے میں تحدیث نعمت کے طور پر کر رہا ہوں. کوئی جلسہ آج تک میں نے ایسا اٹینڈ نہیں کیا جس میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگتا. ہر جگہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی شمع بجھی نہیں ہے, حضور کی محبت دلوں میں روشن ہے. اور یہی تو بات ہے جو لوگوں کو کھائے جا رہی ہے, یہی تو بات ہے جو لوگوں کو مروڑ پیدا کر رہی ہے. کبھی آپ نے سوچا, ایک سوچ میں آپ کو دیتا ہوں, توجہ سے سنو. ہمارے یہاں کے حالات بڑے پیچیدہ ہیں, اور یہ ہم نہیں کہتے, ساری ان کی رپورٹیں کہتے. ریٹائرڈ ججز کو بٹھا کر کے انہوں نے سروے کروایا, سری کرشنا رپورٹ ہے, سچر کمیٹی رپورٹ ہے, بہت ساری. اس میں یہ بتایا کہ مسلمان اتنے بیکورڈ ہو چکے ہیں, دلتوں سے بھی کم درجے پر زندگی گزار رہے ہیں. ایجوکیشن میں پیچھے ہیں, سیاست میں پیچھے ہیں, ڈپارٹمنٹ میں پیچھے ہیں, عہدوں میں, گورنمنٹ امپلائیز میں ان کا کوئی شمار نہیں ہے. بہت ساری رپورٹوں میں بتایا گیا. میں کہتا ہوں یہ کمزور جماعت ہے, کمزور اخلاق میں بھی گر گئی, کردار میں بھی گر گئی, تعلیم میں بھی پیچھے ہو گئی, بہت ساری چیزوں پر پیچھے ہو گئی. لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب یہ اتنی ٹوٹی بکھری بچھڑی ہوئی ہے تو میڈیا میں 24 گھنٹے اسی پر بحث کیوں ہوتی ہے؟ کیوں؟ جو بکھری ہوئی ہے, ٹوٹی ہوئی ہے یہ جماعت, اور میڈیا, یہ دجالی میڈیا سب ٹارگیٹ پر. ان کے ہاں تو معاملہ یہ ہے میاں, بغیر ہمارا نام لیے کئی لوگوں کی دکان نہیں چلتی, دکان نہیں چلتی. دن میں ایک مرتبہ تو بولنا ہوگا, داڑھی, ٹوپی, برقع, مسجد, مینار, منبر, لاؤڈ اسپیکر, اذان, کچھ تو مدعا چاہیے. میں یہ پوچھتا ہوں جو اتنی ٹوٹی بکھری ہوئی جماعت جس کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں, اور ان کا خوب ڈھونڈ کر کے بھی ایک ڈھنگ کا لیڈر نہیں ملتا,
میاں 85% رکھ کر کے کیوں اس جمع سے ڈر رہے ہو؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ ان سے سب کو کیوں ڈرا رہے ہو؟ یہ کھا جائیں گے، یہ تمہیں نگل جائیں گے۔ 15% لوگوں سے آپ کبھی سوچیں اس مسئلے کو لے کر کوئی کمپیریزن ہے؟ تمہارے پاس تو بڑی بڑی جماعتیں ہیں، 100 سال سے ٹریننگ لیتی ہوئی بھگوا تنظیمیں، سب کچھ تیار کر لیا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہماری کون سی فوج؟ کون سی فوج؟ میاں ہمارے پاس کوئی ایسی فوج، کوئی تنظیم نہیں جس کو کیڈر بیس کہا جائے۔ جو ہوتی ہوں گی اس کو بھی بہت جلدی پکڑ کر کے تم بند کرتے ہو۔ سب کچھ نہ ہونے کے بعد مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میڈیا پہ اور سارے نیوز چینل میں ہم زیادہ کیوں ڈسکس ہوتے ہیں؟ سارے کتوں کو بلا کر ہم پر ہی ڈیبیٹ کرایا جائے، کیوں؟ ہم کیوں مشغول ہیں؟ پھر مجھے اقبال کی بات یاد آتی ہے۔ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے۔ اور میں کہتا ہوں عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ عزیزان گرامی اوقات، کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے۔ اور یہ میں ایسا نہیں ہے کہ طریقے لے کے ایک چھوٹے سے مضافات میں رہنے والے دیہات میں بیٹھ کر رات کو مختصر حلقے میں بیان کر رہا ہوں، ایسا نہیں، مجھے پوری خبر ہے۔ میرا ہر جملہ دلی تک پہنچتا ہے، میرا ہر جملہ پوری جگہ وائرل ہوتا ہے، مجھے اس بات کا خوف نہیں۔ اور سننے والے جو جاسوسی کرتے ہیں میں ان کو سنانا ہی چاہتا ہوں، میں ان کو سنانا ہی چاہتا ہوں۔ جاؤ گرو گھنٹالوں سے پوچھو، ان کا کچھ ہے نہیں، کیوں ان سے اتنا خوف؟ ان کا کچھ ہے نہیں، بچی کھچی مسجدیں نہیں بچا پاتے، پھر کیوں ڈرتے ہو؟ میاں بہت سرچ کرنے کے بعد مجھے یہ نکتہ ملا ہے کہ دنیا کسی چیز سے خوف زدہ ہے تو وہ عشق رسالت کی چنگاریاں، وہ محبت مصطفیٰ کی چنگاریاں ہیں جو سینوں میں ہے۔ تم اگرچہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاؤ گے، محبت مصطفیٰ کی طاقت کیا ہے، لیکن ظالم دنیا کو پتا ہے جس دن یہ شعلہ بن جائے ہزاروں کے گھر خاکستر کر جائے، ہزاروں کی نیند حرام ہو سکتی ہے، دنیا کو پتا ہے۔ ورنہ کوئی کسی معذور عالم دین سے کیوں گھبراتا؟ کیوں گھبراتا؟ ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے خادم حسین سے پوری دنیا کیوں گھبراتی؟ چلنے کی طاقت نہیں ہے، وہ لبیک یا رسول اللہ کہے تو یورپ کی دھرتی بھی ہلنے لگے، پارلیمنٹ میں بات ہونے لگے کہ وہ موسٹ ڈینجرس پرسن، وہ بہت ہی خطرناک آدمی، ارے چل نہیں پاتا، کیوں ڈینجر؟ پتا چلا کہ طاقت و قوت تخت و تاج کا نام نہیں، عشق مصطفیٰ کا نام۔ اگر وہ معذور کے سینے میں بھی ہو تو اچھوں کی دھرتی اور چولہے ہلا دیتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اے نوجوانوں، نہ تمہیں ٹریننگ، چاقو، تلوار، بندوق، بارود کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی کو باڈی دکھا کر کے ڈرانے کی ضرورت ہے، بس میرے مصطفیٰ کی محبت سینوں میں ایسی بساؤ کہ تمہارا چلنا پھرنا بھی لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ کیونکہ 313 نہتے بغیر چپل کے بدر میں پہنچے تھے، بغیر چپل کے بدر کے میدان میں پہنچے تھے، لیکن کفار مکہ کہتے ہیں جب وہ سامنے آتے تھے تو ہم کو ایسا لگتا کہ یہ زمین کی مخلوق نہیں کوئی اور مخلوق آئی ہے۔ اگر تمہارے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہو، رعب ڈالنا یہ میرے مولا کا کام ہے، یہ میرے مولا کی شان ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اے نوجوانوں، آج سب سے بڑی طاقت و قوت جو تمہارے پاس ہونی چاہیے وہ عشق مصطفیٰ کی، محبت مصطفیٰ کی تمہارے اعمال میں بھی نظر آنے لگے، تمہارے چہروں پر بھی جھلکنے لگ جائے، تمہارے سروں پر بھی لگنے لگ جائے کہ میرے آقا سے کتنی محبت کرتا ہے۔ دنیا بھونکتی ہے، بھونکنے دو، تمہیں چھوڑتی ہے، چھوڑنے دو، تمہارا رزاق اللہ ہے۔ اور رزق کس کے صدقے میں ملتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملتا ہے۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، یا رسول اللہ جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں کرو۔
جس کا یہ عقیدہ ہو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملتا ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میری داڑھی رکھنے سے کون کون چھوٹتا ہے، میری ٹوپی پہننے سے کون کون چھوٹتا ہے، میری نمازیں پڑھنے سے کون کون چھوٹتا ہے، وہ یہ کبھی نہیں دیکھے گا، بلکہ اسے پتا ہے میں مصطفیٰ کا ہوں، اگر مصطفیٰ مجھے دیکھ کر مسکرائے دنیا روٹتی ہے تو روٹنے دے، آمینہ کا لال تو سلامت، وہ محبت تو میرے پاس ہے۔ صحابہ اسی محبت پر فخر کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت نعمان، وہ ایک بادشاہ کے ہاں مہمان بن کر گئے تھے، اور ایمبیسیڈر ترجمان قاصد حضور کے، بادشاہ کو پتا تھا محمد عربی کا غلام آیا ہے، قاصد آیا ہے، اس نے لال کارپٹ، ریشم کا کارپٹ بچھایا، سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی لگایا۔ حضرت نعمان صحابی جب آئے تو اس کارپٹ کو تلوار سے پھاڑ دیا، ہٹا دیا، ریشم کا تھا، ٹھوکر سے ہٹا دیا، ایسے زمین پر چلتے آئے، اور جب کرسی دیکھی سونے کی کلائی کی ہوئی، ٹھوکر سے ہٹا دیا، کہا سادی کرسی پہ بیٹھتا ہوں۔ اس بادشاہ نے کہا کیا اتنا غرور ہے، ایٹیٹیوڈ؟ حضرت نعمان نے فرمایا یہ غرور تکبر نہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام، سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کو حرام فرمایا، تیری ساری بادشاہت بھی آ جائے میں ٹھوکر مار کر میرے مصطفیٰ کی سنت کو اپناؤں۔ وہ دور تھے، دوسرے ملک میں تھے، اپنا پروٹوکول لے لیتے، پھر مدینے میں آ کر کے عمل کر لیتے نا۔ صحابہ کا یہی عمل ہے، دنیا کے کسی خطے میں ہو ہم غلام مصطفیٰ، ہم اپنے نبی کی عزت کی خود حفاظت کریں گے۔ یہ نہیں کہ بازار میں جائے تو یہودیوں کی طرح بن جائے، مسجد میں آئے تو بڑا شریف نظر آئے۔ میرے عزیزوں، ہر گھڑی ہر جگہ میرے مصطفیٰ کی عزت کی حفاظت کرو، دنیا پھر جھکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ تم ہمیشہ میرے مصطفیٰ کے غلام، پارٹ ٹائم غلام ہو یا فل ٹائم؟ فل ٹائم غلام، فلی ہماری زندگی ان کے لیے ہے۔ اسی کو تاج الشریعہ نے فرمایا تھا، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ کس کے لیے؟ جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے، ایک پلین میں ایئر ہوسٹس نے ایک مسلمان نوجوان کو شراب پیش کی، مسلمان تھا، یورپ کا رہنے والا۔ اس نے کہا میں نہیں پیتا، میں مسلمان ہوں۔ اس کو برا لگا، کہا نہیں پینا ہے تو نہ پیو، لیکن یہ کیوں کہہ رہا ہوں مسلمان؟ یہی جملہ تو لوگوں کو چبھتا ہے، یہی تو ڈستا ہے۔ کہا میں مسلمان ہوں، آپ نہیں پینا مت پیو، کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس نے کہا اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام اور شراب دو اپوزٹ چیزیں ہیں، میں نہیں، اسلام اپوز ہے، فلی اپوزٹ چیزیں۔ وہ آرگیو کرتی رہی، کہنے لگی یہ کیا ہے آپ لوگوں کا، سارے تو پی رہے ہیں، ریلیکس کر لیتے، کہیں 6 گھنٹوں کا سفر ہے، پی کر کے آرام کر لیتے، تھوڑا ریلیکس ہو جاتے۔ اس نے کہا آپ زیادہ آرگیو کر رہی ہیں تو میری ایک شرط مان لو کہ جاؤ پہلے پائلٹ کو پلاؤ، جو پلین چلا رہا ہے پائلٹ کو یہ شراب پلاؤ۔ اس نے کہا نہ، پیتا ہوگا وہ گھر جا کر کے، لیکن ابھی آن ڈیوٹی شراب نہیں دے سکتے ہم۔ اس نے کہا یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، مسلمان پوری زندگی آن ڈیوٹی ہوتا ہے، سبحان اللہ، پوری زندگی آن ڈیوٹی ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت نہیں۔ وہ مصطفیٰ کا غلام ہے تو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک میرے آقا سے جڑا ہوا۔ عزیزان گرامی اوقات، یہ پاس و لحاظ میرے مصطفیٰ کی عزت کا تم رکھو گے، مولا تمہاری عزتیں بے پناہ بڑھائے گا، بے پناہ بڑھائے گا۔ تجربہ شاہد ہے، میں خود کہتا ہوں میرے لیے جو یہ عزت ہے وہ اسی لیے نہیں کہ کسی پارٹی کا نیتا ہوں، نیتا بہت سارے آتے جاتے ہیں، ہم نے بھی دیکھے، لیکن جب تک کرسی پر ہیں ٹھیک ہے، بعد میں ان کا کسی پیپر کے کونے میں بھی نام نہیں رہتا۔ لیکن میرے مصطفیٰ سے محبت کیا ہوا غلام قبر میں بھی جو سو جائے، 100 سال کے بعد بھی اعلیٰ حضرت بن کر اپنے جلسوں پر حکومت کرتا۔ غریب نواز کو 800 سال ہو گئے لیکن آج بھی دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک جملہ سنو، اس رسول کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، ہر دل پہ راج کرو، اس رسول کی عزت کا احترام کرو اور پاس و لحاظ رکھو، اللہ تمہاری عزتیں اتنی بڑھائے گا،
اتنی بڑھائے گا جتنا تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ میں نے خود یہ محسوس کیا، مجھے میرے باپ کی وجہ سے نہیں پہچانتے لوگ، مجھے میرے علم کی وجہ سے لوگ نہیں پہچانتے، مجھے جو بھی پہچانتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی نسبت سے پہچانتا ہے۔ ناظم اجلاس ابھی جو مجھے بلانے کے وقت جو واقعے کا ذکر کر رہے تھے، کسی کتے کو ہم نے للکارا، یہ ہر جگہ تعارف میں پیش کیا جاتا ہے۔ میں یہی کہتا ہوں، میری دعا یہی تھی، یا رسول اللہ، جو بیدم وارثی نے دعا کی تھی، سگے طیبہ سب کہہ کے پکاریں بیدم، مجھے ساری دنیا مدینے کا کتا کہہ کر پکارے، یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے۔ میں بھی یہی عرض کرتا ہوں، میرے آقا دنیا میں اگر مجھے انٹروڈیوس کرایا جائے، پہچان کرائی جائے، یہ نہ ہو کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، یہ کہا جائے کہ مدینے والے کے دربار کا کتا فلاں۔ یہ پہچان سب سے اعلیٰ ہے، اور اس میں عزتیں جو ہیں وہ پکڑنے میں بھی نہیں آتی، پکڑنے میں بھی نہیں آتی، اتنی زیادہ اس کو پھر ہم جھوم کر کہتے ہیں۔ چند سالوں پہلے ہم بھی عام آدمی تھے، ہم عام آدمی ہیں، ہم اپنی فیلڈ کے ایک مدرس کی حیثیت سے رہے ہیں، لیکن صحابہ نے جو دیکھی ہے زندگیاں، اسی پر میں یہ کہتا ہوں، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اور سب سے میں یہی کہتا ہوں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آؤ، محبت کرنا سیکھو، اور ان کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھو۔ یہ نہیں کہ ہر گھڑی تمہیں جان دینے کے لیے بلایا جا رہا ہو، ہر گھڑی تمہیں گردنیں مانگنے کے لیے بلایا جا رہا ہو، نہیں، جذبہ تو رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتیں دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں کے حالات دیکھ رہا ہے۔ تم اگر یہ جذبہ رکھتے ہو، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں، یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارا کرو میں، پھر اس جذبے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر بڑا صلہ عطا کرے گا، تم دنیا میں جانے سے پہلے دیکھ کر کے جاؤ۔ اس لیے میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، کیا چاہتے ہو تم، کیا کیا چاہیے تمہیں؟ سیاست چاہیے، تخت چاہیے، حکومت چاہیے، دولت چاہیے، عزت چاہیے، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ اے نوجوانوں، لوح و قلم تیرے، لوح و قلم تیرے ہیں، جس کی تو خواہش بھی نہیں کرتا مولا، اس سے پہلے تجھے وہ عطا کرے گا، اس سے پہلے تجھے وہ عطا کرے گا۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں آج عزم کر کے اٹھتے ہیں، آج میرے ساتھ یہ عزم کر کے اٹھو، یہ عہد کر کے اٹھو، دنیا کے لیے بہت جی لیا، فضول اور لغویات میں میری زندگی بہت کٹی، کبھی گانے بجانے میں، کبھی تماشوں میں، کبھی بے حیائی میں، کبھی ادھر ادھر کی بے راہ روی میں، خرافات میں زندگیاں بہت گزری، لیکن یا رسول اللہ اب بچی ہوئی زندگی میں آپ کے نام وقف کرتا ہوں۔ تیار ہے وقف کرنے کے لیے؟ ہر ایک لوگوں کو ڈر ہے، اگر میں کہہ دوں تو کہیں کل سے بدلنا نہ پڑے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو، قبر میں جانا ہے نوجوانوں، قبر میں جانا ہے، اور اسی مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کیا آج یہ وعدہ کرتے ہو یا عہد کرتے ہو کہ ہماری بچی ہوئی زندگیاں میرے مصطفیٰ کے نام پر وقف کریں گے؟ وقف کریں گے انشاءاللہ۔ آؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر کے ہم یہ وعدہ کر کے اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لبا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، یا رسول اللہ لبا کے تلے ثنا میں کھلے، ہم سب کی زبان تمہارے لیے، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔